وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عمران خان کو پوری قوت کے ساتھ اقتدار پر بٹھایا گیا۔ جنرل باجوہ نے جس طرح مدد کی سب سامنے آ رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پوری سپورٹ کے باوجود ناکام وزیر اعظم نکلے۔ عمران نیازی نے سی پیک کا جنازہ نکال دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقتدار پہ بٹھایا اور 4 سال افواج پاکستان کا پورا ادارہ تمام قوت اور صلاحیتیں جھونک دیں کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، اور یقیناً ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان آگے بڑھے۔ عمران نیازی کی بدقسمتی کہ 4 سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیر اعظم نکلا۔ یہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا، اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پھر یہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ کے گالی گلوچ کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر دشنام ترازی اور ظلم اور زیادتی کو چھوڑ کر وہ عوام کی خدمت کے منصوبے لگاتا۔ لیکن کل چین کے وزیر اعظم نے بتایا مجھے کہ شہباز شریف صاحب، میں نے IMF کی آئی تھی اپنا مینیجنگ ڈائریکٹر، ان کو میں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں، ایک بھائیوں کی طرح تعلق ہے، ہم پاکستان کی پوری ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انٹیلیجنس ادارے کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر آمد۔ وزیر اعظم نے نوید صادق کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نوید صادق کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ وزیر اعظم نے نوید صادق کو ہلال شجاعت اور انسپکٹر ناصر عباس کو ستارہ شجاعت دینے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء نے وطن عزیز کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے جاوید حسین سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا، اس موقع پر وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، اس موقع پر جو ہے وہ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے اسے ختم کر کے دم لیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کو للکارنے والی جو انتہا پسند قوتیں ہیں ان کا کلا خما کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ سہرے کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ اسلام آباد سے لاہور روانہ ہوئے تھے، وہاں پر وہ نوید صادق کی رہائش گاہ گئے اور وہاں پر شہید کے گھر پر ان کے اہل خانہ سے انہوں نے تعزیت کی، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ دونوں شہداء جو ہیں ان کو تمغہ جرت جو ہے اس سے نوازا جائے گا، اور اس حوالے سے جو باقی کا کام ہے اس حوالے سے انہوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری پاک فوج جو قربانیاں دے رہی ہیں ان کو کسی قدر ان کی قدر کی جاتی ہے اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور ہمارے جوان جو پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کو وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید حسین، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ سنے اقبال میں کوچنگ سینٹر کے طلبہ میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے زخمی طالب علم اسپتال میں دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پہ پہنچ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بلال نصیر سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا، جھگڑا ہوا کس بات پر اور تحقیقات میں کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر گلشن اقبال میں یہ کوچنگ سینٹر ہے جہاں پر فائرنگ سے طالب علم جاں بحق ہوا ہے۔ SSP ایسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز جھگڑا ہوا تھا کوچنگ سینٹر کے دوران دونوں طلبہ میں، لیکن اس کے بعد ایڈمن جو انتظامیہ ہے کوچنگ سینٹر کی اس نے صلح صفائی کرا دی تھی۔ لیکن آج جو ہے لقمان نامی طالب علم جو ہے اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کلاشن کوف لے کر بوری میں کوچنگ سینٹر پہنچا ہے، اور اس نے اپنے دوست کو ہی فائرنگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ فائرنگ کی ہے، اور اس نے اس کو قتل کر کے وہاں سے بآسانی فرار ہو گیا۔ پولیس نے جو ہے اس طالب علم لقمان کی جو ہے تلاش شروع کر دی ہے، اور وہ کام کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہتھیار کلاشن کوف لے کر کوچنگ سینٹر میں داخل ہونا ایک سوالیہ نشان ہے، تو کوچنگ سینٹر کو ابھی بند کر دیا گیا ہے اور وہ کام تفتیش کر رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لقمان جو طالب علم ہے اسی کوچنگ سینٹر کا اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے۔ جی بلال نصیر آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मामला। रुकने सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी का चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का ऐलान। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वफ़द की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मजीद क्या गुफ्तगू हुई, जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकात के नतीजे में अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें नाराज रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी, जिन्होंने चंद रोज कबल से वेलाई को एतमाद का वोट न देने का ऐलान किया था, अब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ़द की इमरान खान से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, जिन्हें जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दूर करने की इमरान खान ने यकीन हामी करवाई। जिसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास ने जो है वो बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया है कि उनकी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाली पीटीआई की जो रुकन सूबाई असम्बली ज़हरा नकवी हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही को देंगी। इस मुलाकात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने भी अहम किरदार अदा किया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन तमाम को दूर कर दिया गया। तो इस तरह अब एतमाद के वोट के हवाले से पार्टी पोजीशन जो है वो पीटीआई और काफी की मुस्तहकम हो गई है। तकरीबन 189 अरकान जो है वो एतमाद के वोट के लिए इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं। अलबत्ता इनमें 3 जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान है वो शामिल हैं। लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में 290 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी हुई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने में आया। आज होने वाली तेजी के सबब हिस्सेस की मालियत 40 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी का रुझान बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा इजाफे के साथ 227 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ।